السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 182، سورۃ النساء، آیت 142 تا 147، پارہ نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما۔ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ بے شک منافق لوگ اللہ تعالیٰ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ اس کے درمیان متردد ہیں، نہ ان کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پھر آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے خلاف ایک واضح حجت بنا لو؟ بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی،
اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو جلد ہی بہت بڑا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے سے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قدر کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان المنافقین، بلا شبہ منافق، یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، وہوا، اور وہ بھی یعنی اللہ تعالیٰ، خادعہم، دھوکہ دینے والا ہے ان کو، وَإِذَا، اور جب قاموا، وہ کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے لیے، قاموا، تو کھڑے ہوتے ہیں، کسالى، کاہلی سے، یراؤون، دکھلاتے ہیں، الناس، لوگوں کو، ولا یذکرون اللہ، اور نہیں وہ یاد کرتے اللہ تعالیٰ کو، الا، مگر، قلیلا، بہت تھوڑا، مذبذبین، متردد ہیں، بینا، درمیان، ذالکا، اس کے یعنی کفر اور ایمان کے، لا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف ہے، ولا الہ ہؤلاء، اور نہ ان کی طرف، ومن، اور جس شخص کو یضلل، گمراہ کر دے اللہ تعالی، فلن تجدا، تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے، لہو، اس کے لیے، سبیلا، کوئی راہ۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو آمنو، ایمان لائے ہو، لا، نہ، تتخذوا، تم بناؤ، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دونی، سوائے، المومنین، مومنوں کے، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان، یہ کہ، تجعلوا، تم بناؤ، للہ، اللہ تعالی کے لیے، علیکم، اپنے خلاف، سلطانن، کوئی حجت، مبینہ، ظاہر۔ ان المنافقین، بلا شبہ منافق، فی الدرک الاسفل، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، من النار، آگ کے، ولن تجدا، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے، لہم، ان کے لیے، نصیرا، کوئی مددگار، الا، سوائے، الذین، ان لوگوں کے جنہوں نے، تابوا، توبہ کی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، واعتصموا، اور مضبوط پکڑا، باللہ، اللہ تعالیٰ کو، یعنی اللہ کے دین کو، واخلصوا، اور خالص کر لیا، دینہم، اپنا دین، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، فاولئک، تو یہ لوگ، مال مومنین، مومنوں کے ساتھ ہوں گے، وسوف، اور ان قریب، یوتی، دے گا، اللہ تعالیٰ، المومنین، مومنوں کو، اجرن، اجر، عظیما، بہت بڑا، ما، کیا، یفعلوا، کرے گا، اللہ تعالیٰ، بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر، ان، اگر، شکرتم، تم شکر کرو، وآمنتم، اور تم ایمان لے آؤ، وکانا، اور ہے، اللہ تعالیٰ، شاکرن، نہایت قدردان، علیما، خوب جاننے والا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے سبق میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات بینات کے اندر منافقوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا۔ منافق، اس کے زبان پر کچھ ہوتا ہے اور اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن منافق کا پلان، منافق کی ترتیب، منافق کا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، تو پھر وہ کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے ہیں، جیسا کہ اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیات بینات کے شروع کے اندر بیان فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دھوکہ کیسے دیتا ہے؟ تو جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دھوکہ دینے کے حوالے سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا، یا بعض لوگوں کو جناب ایکسٹرا تقوی کا کوئی معاملہ بنا، کہا کہ یہ تو اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ میاں، جو اللہ کی شان کے خلاف ہوتا اللہ رب العالمین اسے خود بیان کرتا،
جو جملے اللہ کی شان کے خلاف ہوتے، کیا رب العالمین وہ جملے اپنے لیے قرآن پاک میں لے کر آتا؟ تو ایسا ہرگز نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو دھوکہ دینے والا ہے، اللہ رب العالمین انہیں دھوکہ دیتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ ورڈ، یہ الفاظ خود اپنے لیے استعمال کیے، تو اگر یہ اللہ کی شان کے خلاف ہوتا تو اللہ رب العالمین کبھی اپنے شان کے خلاف الفاظ لے کر نہ آتا۔ اللہ کا دھوکہ ان منافقوں کو کیسے؟ کہ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اور پھر قیامت کے دن کا ایک منظر یہاں پر کہ یہ منافق مومنوں سے کہیں گے کہ اپنے نور میں سے، روشنی میں سے ہمیں بھی کچھ نور دو۔ انہیں کہا جائے گا پیچھے لوٹ جاؤ، تمہارے لیے پیچھے نور موجود ہے۔ اور جب یہ پیچھے کو جائیں گے، پیچھے کو کوئی نور نہیں ہوگا، اور جب آگے کو آنے کی کوشش کریں گے تو مومنوں اور منافقوں کے بیچ میں دیوار حائل ہو جائے گی، دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ یہ ہے دھوکہ۔ ساری زندگی اللہ تعالیٰ اور مومنوں کو دھوکہ دے کر گزارنے والے منافق خود قیامت کے دن ان کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا اور ان کے اور مومنوں کے بیچ میں دیوار حائل ہو جائے گی، تو جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین نے منافقوں کی یہ بد خصلت یہاں پر بیان کی۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ منافق جو ہے وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نماز کی سستی نماز کے وقت کے تعلق سے بھی ہے، اور نماز کی سستی نماز کی ادائیگی کے تعلق سے بھی ہے کہ لیٹ کر کے نماز پڑھنا، جلدی جلدی ٹھنگے مار کر نماز پڑھنا، یہ منافقانہ عادات و خصلتوں میں سے ہے۔ اب بیسیوں بندے ہیں، بلکہ لاکھوں لوگ ہیں، بلکہ کروڑوں ایسے مسلمان ہیں جن کے اندر یہ منافقانہ علامات موجود ہیں۔ نماز کے وقت میں بھی سستی اور نماز کی ادائیگی کے اندر بھی سستی۔ نمبر 3 یہ کہ منافق اپنے اسلام کا ثبوت پیش کرنے کے لیے ان کو مجبوراً مسجد میں آنا پڑتا۔ اور آج کتنے مسلمان ہیں جو کہ کلمہ اور اسلام کا دعویٰ کرنے والے مگر ہیں پرلے درجے کے بے نمازی۔ اس زمانے کے منافق کو بھی اتنی شرم تھی کہ وہ منافق ہو کر مسجد میں آ جاتا۔ آج کا کلمہ پڑھنے والا اس منافق سے بھی زیادہ بے شرم ہو چکا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اس کو اتنی شرم بھی نہیں ہے کہ یہ مسجد میں نماز کے لیے آ جائے۔ اذان سنے گا، نماز کا پتہ ہے، مگر ڈیٹ بن کر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے گا، نماز یا تو پڑھے گا نہیں یا پھر وقت پر ادا نہیں کرے گا۔ اس وقت کے منافق میں بھی اتنی بات موجود تھی کہ وہ چاروں نہ چار شرم و بے شرم نماز کے لیے آ جاتا۔ تو منافق اسلام کا ثبوت پیش کرنے کے لیے ان کو مسجد میں آنا پڑتا، اور اگر کوئی مسجد میں نماز نہ پڑھتا تو وہ مسلمان شمار نہیں ہوتا تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے بیچ میں بے نمازی کے کافر ہونے کے حوالے سے کوئی ڈاؤٹ، کوئی الجھن، کوئی اشکال نہیں تھا کہ بے نمازی بغیر کسی شک کے کافر تھا۔ اور منافق یا تو نماز سے لیٹ ہوتا یا پھر وہ بندہ نماز سے لیٹ ہوتا کہ جو اتنا بیمار ہوتا کہ جسے 2 بندوں کے کندھے سہارے نماز کے لیے آنا پڑتا تھا۔ اور منافقوں کی نمازیں تھیں کس قسم کی؟ منافقوں کی یہ نمازیں صرف دکھلاوے کے لیے تھی، اور منافقوں کو جن نمازوں میں چھپنے کی گنجائش ہوتی تو ان نمازوں میں تو وہ ویسے ہی نہیں آتے۔ مثلا عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، یہ 2 ایسی نمازیں تھیں کہ اندھیرے میں ادا ہوتی تھیں۔ 1400 سال پہلے وابڈا بجلی گھر تو ہوتا نہیں تھا کہ بندہ نماز کے لیے آئے اور پتہ چلے، چونکہ اس وقت عشاء اور فجر میں اندھیرا ہوتا تو منافق فجر اور عشاء کی نماز میں حاضر نہیں ہوا کرتے۔ پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح ہے میں بخاری مسلم میں
ان اسقلا صلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء وصلاۃ الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت ان آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. فرمایا منافقوں پر سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے، اور اگر ان منافقوں کو معلوم ہو جائے کہ ان نمازوں کا کتنا ثواب ہے تو یہ اس میں ضرور شریک ہوں، بھلے ان کو گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے. آج کلمہ پڑھنے والوں کتنے تم لوگ بے نمازی ہو؟ بتاؤ، یہ بے نمازی ہونا کیا کفر نہیں ہے؟ کیا شرک نہیں ہے؟ کیا یہ منافقانہ خصلت نہیں ہے؟ اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. ایک بے نمازی، اور اگر اوپر سے مولوی غریب کہہ دے کہ جناب بے نمازی کافر ہے اور میں نے جنازہ نہیں پڑھنا، تو یہ بے نمازی اور منافقانہ خصلت رکھنے والے لوگ مولوی کی جان اور اس کے مسلح کے درپے ہو جاتے ہو. کر لو جو کرنا ہے کرو، کل قیامت کا دن ہوگا، تم بے نمازیوں سے اہل جنت نے سوال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بے نمازی ہونے سے بچائے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. اہل جنت جہنمیوں سے پوچھتے ہیں، ہاں جناب جی جہنم کیسے آنا ہوا؟ جہنمی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمارا بے نمازی ہونا ہمارے جہنمی ہونے کا سبب بن گیا. آج مولوی کہے نا بے نمازی کافر ہے اور مشرک ہے اور جنازہ کوئی نہیں پڑھنا، چودھری کہتا ہے اس مولوی کو کمر سے سوار کرو. تو کل قیامت کے دن کیا کرو گے؟ ابھی بھی موقع ہے، سمجھ جاؤ. پیارے نبی نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ نماز کا حکم دوں اور اقامت کہی جائے اور کوئی اور بندے کو حکم دوں وہ نماز پڑھائے. میں اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر جاؤں جن کے پاس ایندھن ہو. چنانچہ جو لوگ نماز کے لیے نہ آئے ہوں ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 657. اب غصہ کرنا ہے نعوذ باللہ من ذالک تو بے نمازی ہو، کرو اپنے پیغمبر پر غصہ اور کرو اپنا ستیہ ناس. ایک اور حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو یعلم احدهم انه یجد عرقا سمینا او مرماتین حسنتین لشہد العشاء. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، اگر ان میں سے کسی کو یہ معلوم ہو کہ اسے ایک موٹی ہڈی یا دو عمدہ کھر ملیں گے تو وہ نماز ادا کرنے کے لیے ضرور آئے. اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں نماز عشاء پڑھاتا اور نوجوانوں کو حکم دیتا کہ وہ ان کے یعنی بے نمازیوں کے گھروں کو جلا دیں، آگ لگا دیں. صحیح بخاری 644. یہ ہے میرے نبی کا بے نمازیوں پر غصہ. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی نے فرمایا تلک صلاۃ المنافقین تلک صلاۃ المنافقین تلک صلاۃ المنافقین. یہ منافقوں کی نماز، یہ منافقوں کی نماز. ہاں جی کون سی نماز ہے منافقوں کی؟ بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان میں ہو جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو کر 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے. تو اس حدیث سے بھی کیا معلوم ہوا کہ بے نمازی نماز کی وقت میں بھی سستی کرتا ہے اور نماز کی ادائیگی کے اندر بھی سستی کرتا ہے. کیا خیال ہے کہ اب اس کے بعد بھی آپ لوگ نمازوں کے اندر سستی کریں گے؟ اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر فرامین منافقوں کے حوالے سے، تو ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو منافق ہے یہ مذبذب ہے، نہ ایمان کی طرف نہ کفر کی طرف،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا، من سمع اللہ بہ، جو شخص لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی بات کرے، اللہ لوگوں کو سنا دے گا، یعنی قیامت کے دن، کہ یہ اس بندے نے یہ کام شہرت اور ناموری کے لیے کیا تھا، اور جو ریاکاری کرتے ہوئے کوئی کام کرے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی ریاکاری کو واضح کر کے اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ بخاری 6499 اور اسی طرح صحیح مسلم۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے اور اسی طرح اللہ کے قرآن نے منافقوں کے تعلق سے یہ فرمایا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت، نبی علیہ السلام نے منافق کے مذبذب ہونے کے متعلق بیان فرمایا، مثل المنافق کمثل الشاة العائرة بین الغنمین، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان متردد مذبذب رہتی ہے، کبھی اس ریوڑ کی طرف تو کبھی اس کی طرف، اور نہیں جانتی کہ یہ کس ریوڑ کے پیچھے لگے، نہیں جانتی کہ یہ کس ریوڑ کے پیچھے لگے۔ تو یہ ہے منافق کے مذبذب ہونے کی مثال۔ پھر اللہ نے مومنوں کو کافروں کو دوست بنانے سے منع کیا۔ دیگر بہت ساری جگہ میں، مثلا آل عمران میں، سورہ مائدہ، سورہ مجادلہ، سورہ ممتحنہ، بہت ساری صورتوں اور آیات کے اندر ایمان والوں کو کافروں کو دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ لین دین معاملات کافروں سے رکھے جا سکتے ہیں، خرید و فروخت، تجارت، لیکن کافروں کو دلی دوست نہیں بنانا۔ منافقوں کے تعلق سے فرمایا کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جیسے جنت کے درجات ہیں ویسے ہی جہنم کے بھی درجات ہیں، اور جہنم کا سب سے گھٹیا اور ذلیل اور حقیر ترین درجہ سب سے نچلا درجہ ہوگا جہاں منافق ہوگا۔ اور پھر اللہ نے ان منافقوں کی مذمت کے بعد انہیں نصیحت کی، ایمان لے آؤ، توبہ کر لو، اصلاح کر لو، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، ریاکاری کو چھوڑ کر اخلاص اپنے اندر پیدا کر لو، تو رب تعالیٰ تمہیں نجات دے گا اور تم مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت جلد بڑا اجر دے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں عذاب دینے سے کیا کرے گا، یعنی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب دے، شرط یہ ہے کہ تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا شکر نہ کرنا اور ایمان نہ لانا یہ عذاب کا باعث ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ رب تعالیٰ تمہیں عذاب دے۔ اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں کہ تمہیں عذاب دے، تمہارا شکر نہ کرنا اور ایمان نہ لانا یہ ہے عذاب الہی کا باعث۔ تو پیارے بھائیوں، آج ہم بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، لیکن ہماری زبانوں پر شکر کے کلمات جاری نہیں ہوتے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر بہت ساری مصیبتوں کے شکار ہیں، بہت ساری بیماریوں کے شکار ہیں، بے شمار عذابات ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کیا، یا رب تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جب بھی کوئی قوم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی، جب بھی کوئی فرد رب تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب کوئی فرد کوئی قوم رب تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں مزید اس پہ زیادہ کرتا ہے۔ آج اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا، نماز ہم نہیں پڑھتے، ہماری زبان پر ذکر و اذکار جاری نہیں ہوتے، ہر وقت پیسہ 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 یہی ہماری زبان پہ لگا رہتا ہے۔ تو جتنا کچھ اللہ نے ہمیں دیا، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ 5 وقت کی نماز یہ سب سے بڑا شکر ہے کہ بندہ مومن 5 مرتبہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہے
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں، نماز کی توفیق نہیں، شکر کی توفیق نہیں، تو عذاب اس دنیا میں ہو یا قبر میں ہو یا آخرت میں ہو، وہ ہمارے ناشکرے ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ عذاب سے بچ جائیں تو اللہ کی نعمتوں پر جتنا ہو سکتا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، نتیجتاً اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے اور اللہ اپنی مزید نعمتیں بھی ہم پر کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔